محترم حضرات، ہندوستان میں چوتھا لاک ڈاؤن شروع ہوئے اور اسی کو پورے بھارت واسی فالو کر رہے ہیں۔ جاود میں بھی اور اطراف میں بھی، نیمچ ضلع کے اندر بھی پرشاسنی طور پر شانتی سمیتی کی میٹنگ ہوئی۔ اس کے اندر یہ طے پایا گیا کہ 31 مئی تک اس لاک ڈاؤن کو اور بڑھا دیا گیا ہے۔ ہم شاسن کے آدیش کا برابر پالن کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی جمعے کے اندر بھی ہم نے اس کا برابر پالن کیا ہے اور 27ویں کی رات کے اندر بھی برابر پالن کیا ہے، اور عید کے اندر بھی انشاءاللہ تعالی عیدگاہ کے اندر نماز نہیں ہوگی، مسجدوں کے اندر ہوگی، اور جو 5 انسانوں کی پابندی کے ساتھ 5 وقتہ نمازیں ہو رہی ہیں، اسی اعتبار سے عید کی نماز بھی 5 آدمیوں کے ساتھ ہی ہوگی اور وہ پورے ڈسٹینس کو برابر فالو کیا جائے گا۔ میں تمام مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں، خاص کر کے ان محلے سے جہاں پر ابھی چاروں طرف کو سیل کر رکھا ہے، حالات اچھے نہیں ہیں، ان لوگوں کو برابر پرشاسن کی سہایتا کرنا چاہیے، پرشاسن کا سہیوگ کرنا چاہیے۔ اپنی طرف سے کوئی بھی سردی، زکام، بخار اس طرح کا مریض ہو تو اپنی بیماری کو چھپائیں نہیں بلکہ اور بتا دیں اور اسپتال کے اندر واپس اس کا علاج کروائیں۔ پرشاسن آپ کا جان مال کے نقصان کی حفاظت کے لیے جب آگے آ رہا ہے تو اس کا برابر آپ سہیوگ کرنا آپ کا فرض بنتا ہے۔ آپ ان کے سامنے ادب کے ساتھ پیش آئیں، ان کی ہمت افزائی کریں، وہ جس ڈھنگ سے آپ کو بتائیں اس طریقے سے آپ کام کرتے رہیں، انشاءاللہ تعالی وہ بھی آپ کا پورا سہیوگ کریں گے۔ دوسری بات، جہاں پر آپ کو اپنے گھروں سے نکلنے کے لیے، بازاروں میں نہ جانے کے لیے، ایک دوسرے سے دور رہنے کے لیے، مسافر نہ کرنے کے لیے، ایک دوسرے کی بھیڑ کے اندر سے بچنے کے لیے جب آپ کو ہدایت دی جا رہی ہے تو آپ کو اس ہدایت کے اوپر برابر عمل کرنا چاہیے۔ اس ہدایت کے اندر ہم سب کا فائدہ ہے، پورے جاوت کا ہت ہے، پورے دیش کا ہت ہے، اس بات کا برابر سے پورا خیال رکھیں۔ رہا سوال، آپ اگر مذہبی اعتبار سے یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ عید کی نماز ہمارا ہونا ضروری ہے تو آپ یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے ظاہری کے اندر بھی ایسے موقع آئے کہ عید کی نماز عیدگاہ کے اندر نہیں ہوئی، تو ہمیں کچھ جب ایسے حالات کے اندر کوئی بھی مسئلہ پیش آ جاتا ہے تو ہمیں پرانی روایات کو دیکھنا پڑتا ہے، پرانے مسائل اور احکام کو دیکھنا پڑتا ہے کہ جب آپ کے اوپر کسی طرح کی پابندی ہے، کسی طرح کی روک ہے، آپ کو اسلامی اعتبار سے ان مسائل کے اوپر پورا عبور نہیں ہے کہ آپ اس کو حل کر سکیں، تو آپ کے لیے عید کی نماز معاف ہے، آپ اس کی قضا نہیں پڑھ سکتے، آپ عیدگاہ میں نہیں پڑھ سکتے۔ اسلامی اعتبار سے عید کی جو جمعے کا حکم ہے وہی عید کا حکم ہے، اور عیدگاہ کے اندر جب نماز نہیں ہو رہی ہے، مسجدوں کے اندر ہو رہی ہے، تو جن لوگوں کو مسجد کے اندر آنے کی اجازت ہے اور نماز پڑھنے کی اجازت ہے تو آپ انہیں آدمیوں کو نماز پڑھنے دیں، اور باقی حضرات یہ نہ سمجھیں کہ ہماری عید کی نماز قضا ہو گئی، عید کی نماز چھوٹ گئی۔ ایسے حالت کے اندر نہ تو قضا ہوگی اور نہ آپ کی نماز چھوٹی ہے۔ آپ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے معافی ہے، آپ اس کو معافی کو شکرانے کے طور پر اپنے اپنے گھروں میں جن مسجدوں کے اندر نماز ہو گئی عید کی نماز، جو بھی وقت اپنے ایریے کے اعتبار سے، اپنے محلے کے اعتبار سے مقرر ہے، اس وقت مقررہ کے اوپر عید کی نماز مسجدوں کے اندر ہو گئی، اس کے بعد آپ 4 رکعت نماز چاشت کی نفل اپنے گھروں پر پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ آپ یہ خیال رکھیں کہ یہ عید کی نماز کی قضا نہیں ہے اور یہ عید کی نماز کا بدل نہیں ہے، یہ نفل نماز کے اندر ہی کہلائے گی۔ پہلے والے حالات کے اندر اس وقت تفصیل کرنا مناسب نہیں ہے، آپ سبھی جانتے بھی ہیں اور اپنے علماء اکرام سے مسائل کو بھی سمجھ لیں گے، تو یہ اس کا بدل بھی نہیں ہے اور اس کی قضا بھی نہیں ہے۔ بس آپ کو اپنے گھروں کے اوپر 4 رکعت نماز چاشت کی نفل پڑھنی ہے، 2 رکعت کر کے پڑھ لیں گے تب بھی نماز ہو جائے گی۔
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ کے تحت جب ہم ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں تو ہمیں یہ بھی معلوم پڑتا ہے کہ جس جگہ ہمیں گلے ملنا سنت بتایا گیا ہے، گلے ملنے سے گناہ دھلتے ہیں، مصافحہ کرنا سنت بتایا گیا ہے، تو ایسے حالات کے اندر جب نقصان ہو رہا ہے، ایسے حالات کے اندر جب وبائیں اور بلائیں پھیل رہی ہیں، تو ایسے حالات میں گلے نہ ملنا بھی سنت ہے اور مصافحہ نہ کرنا بھی سنت ہے۔ یہ خیال رکھیں آپ۔ تو عید کے دن ایک دوسرے کے گھروں پر مبارکباد دینے کے لیے نہ جائیں، ایک دوسرے سے گلے نہ ملیں، ایک دوسرے سے مصافحہ نہ کریں، اور آپ یہ خیال نہیں کریں کہ ہماری عید کی خوشی ختم ہو رہی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ کو نمازوں کی پابندی آپ کے اوپر عائد کر دی گئی ہے، مسجدوں کے دروازے آپ کے اوپر بند ہیں، آپ خوشی خوشی اپنے بچوں کے ساتھ کہیں کھلے طور پر جا نہیں سکتے ہیں، ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے ہیں، تو ایسے حالات کے اندر آپ کے پاس کون سی عید کی خوشی ہے؟ آپ کس عید کی خوشی کی بات کر رہے ہیں؟ جب نمازوں کے اندر آپ کو پوری آزادی مل جائے، جب تندرستی کے ساتھ آپ کو پوری آزادی مل جائے، تب آپ مسجدوں کے دروازوں کو کھلیں، دیکھ لیں، وہاں پر عبادت کر لیں، وہاں پر سجدے کر لیں۔ جب آپ کا رب آپ کو راضی ہو کر اپنے گھر کے دروازوں کو کھول دے، تو اس وقت تم آپ خوشی منانا، وہی تمہاری سچی عید ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہ خیال کریں کہ ہم اتنا خرچہ کریں گے، تو آج کے دور کے اندر جو حالات پیدا ہو رہے ہیں اس کے اندر یہ خرچہ آپ جمع کر کے رکھیں، غریبوں کا خیال رکھیں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں، اور بھی کوئی مجبور ہوں جن کے گھر کے اندر اگر کسی طرح کی کوئی کمی آ رہی ہے تو آپ اس کو خیال رکھیں، صدقہ فطر برابر ان کو دیں اور ان کے حساب سے ان کی مدد کرتے چلے جائیں۔ یہ اس عید کے اوپر آپ کا سب سے بڑا خرچہ ہوگا جو آپ کے بچوں کی طرف سے ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ میں پھر ایک بار اپیل کروں گا کہ مسلم محلوں میں جاود، نیمچ ضلع، نیمباہڑا، چتور ضلع، کباسن، آس پاس کا ایریا، یہاں تک کہ میں اندور والوں سے بھی پہلے بھی اپیل کر چکا ہوں اور پھر اپیل کر رہا ہوں کہ آس پاس کے جتنے بھی ایریے ہیں ان ایریوں کے اندر ہم برابر احتیاط رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے وطن والوں کو، اس دنیا سے جتنی بھی بیماریاں اور وبائیں ایک دوسرے پھیل رہی ہیں ان سب کو ختم فرمائے اور ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم۔